ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے آئی ول ڈسکس ریئل اینڈ فائنینشیل انویسٹمنٹ. آج ہم نے اکنامکس کے اندر ریئل اینڈ فائنینشیل انویسٹمنٹ کو ڈسکس کرنا ہے. جو انویسٹمنٹ ہے نا بیسیکلی اسے دو طرح میں ڈویژن کی ہوئی ہے. ایک تو ریئل ہے اور دوسری ہے فائنینشیل. تو فرسٹ ہم دیکھیں گے کہ ریئل انویسٹمنٹ کیا ہے. ریئل انویسٹمنٹ سے مراد جو ہے نا ایسی ٹھوس اثاثے جو ایسیٹس ہیں نا وہ لیے جاتے ہیں جو ترقی اور جو اضافہ میں وسائل جو اضافی وسائل جو پیدا کرتے ہیں. یہ خاص طور پر پیسہ یا سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کا خرچہ ہے پڑا جو مستقبل میں نا انکم پیدا کرنے یا پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں. یہ کیا اپنے ریئل انویسٹمنٹ ہے. جو ریئل انویسٹمنٹ ہے نا یہ معاشی ترقی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نا اس میں ایک اہم محرک ہے پڑا کیونکہ یہ معیشت کی جو پیداواری صلاحیت ہے نا اس کو بڑھانے اور بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے. جو ریئل انویسٹمنٹ ہے نا جو حقیقی سرمایہ کاری ہے نا اس سے مراد ایسا لیا جاتا ہے جو ٹائم کے ساتھ جو انکم ہے یا سرمایہ ہے اس میں اضافے کی توقع کے ساتھ جو ٹھوس اثاثے ہیں حاصل کرنے کے لیے وسائل جو عام طور پر جو منی ہے اپنی رقم ہے اس کی تقسیم ہے اپنی. اگر ہم اس کی اگزامپل کی بات کرتے ہیں تو جو ہے سرمایہ کاری ہے نا حقیقی سرمایہ کاری ہے جو ریئل انویسٹمنٹ ہے. اس میں ریئل اسٹیٹ ہوگی, انفراسٹرکچر ہو گیا, مشینری ہوگی یا کوئی بھی آلات ہوگی اور دیگر جو جسمانی اثاثے شامل ہیں پڑے اس میں. جبکہ آپ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا اس میں سرمایہ کاری جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کرائے کی آمدنی ہوگی, رینٹل انکم جو ہوگی یا کوئی بھی پراپرٹی ہوگی اس پہ جو ہوگی اس پہ آپ توقع کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں ہم اس کی کریکٹرسٹکس کو جو کہ فرسٹ میں ہم دیکھیں گے ٹینجیبل ایسیٹس جو کہ ہیں بڑے ٹھوس اثاثے ہوتے ہیں. جو ریئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا اس میں جو ٹھوس اثاثے ہوتے ہیں ٹینجیبل ایسیٹس ہوتے ہیں اس کی خریداری یا ترقی شامل ہوتی ہے اس کے اندر. جیسا کہ ریئل اسٹیٹ مشینری ہوگی یا کوئی بھی گڈز ہوگی, انفراسٹرکچر ہوگی اور دیگر جو جسمانی سامان ہو گیا یا کوئی بھی اثاثے ہو گیا گڈز جیسے کہ خدمات یا سروسز ہو گئی اس میں پیداوار میں یوز ہوتے ہیں یہ. نیکسٹ کیا ہے پروڈکٹیو کیپیسٹی جو پیداواری صلاحیت ہوتی ہے. ریئل انویسٹمنٹ جو ہے نا اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے جو اکنامی ہے اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو بڑھانا ہے پڑا. جو کہ اثاثے ہیں جو سرمایہ کاری جو انویسٹمنٹ کر کے یا کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی افراد کا مقصد زیادہ سے زیادہ گڈز اور سروسز جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی اپنی جو صلاحیت ہوتی ہے نا اس کو بڑھانا ہوتا ہے. اس سے جو ہے نا معاشی ترقی ہوتی ہے جو اکنامک ڈیولپمنٹ میں انکریزمنٹ آتا ہے. نیکسٹ ہے لانگ ٹرم فوکس جو طویل مدتی فوکس ہوتا ہے. ریئل انویسٹمنٹ جو ہے نا اس میں اکثر طویل مدتی جو فوکس ہے پڑھانا اس میں ہوتا ہے. جو سرمایہ دارانہ جو منصوبے بنائے جاتے ہیں یا کوئی بھی جیسے فیکٹری کی تعمیر یا انفراسٹرکچر کے نئے پلان وغیرہ بناتے ہیں تاکہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو سکے یا کوئی بھی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور اس پر پھر عمل درآمد بھی کرتے ہیں جیسے کہ پروفٹ وغیرہ حاصل کرنا شروع کرنے کے لیے جو اہم ٹائم ہوتا ہے نا اس پہ درکار ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہے انکم جنریشن آمدنی پیدا کرنا. ریئل انویسٹمنٹ سے جو ہے نا ٹائم کے ساتھ جو آمدنی انکم ہے نا وہ بھی پیدا ہوتی ہے ہونے کی توقع کی جاتی ہے کہ اس سے مزید جو ہے نا انکریزمنٹ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر مینوفیکچرنگ کے پلانٹس وغیرہ پر سرمایہ کاری کی جاتی ہے اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا جو اس میں سیل آؤٹ پروڈکٹ جو ہے نا وہ کرنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو پروفٹ ہے نا اس میں انکریزمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. جائیداد وغیرہ ہو گئی پراپرٹی یا اور بھی اس میں سرمایہ کاری کرائے کی آمدنی ہوگی جیسے کہ یا کوئی بھی سرمایہ کاری جو ہے نا وہ کر کے اس سے مزید جو انکم ہے وہ جنریٹ کی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہے ملٹی پلیئر ایفیکٹ جو کہ جو ریئل انویسٹمنٹ ہے نا اس میں ملٹی پلیئر ایفیکٹ جو ہے نا ہو سکتا ہے جب کاروبار یا اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں جو سرمایہ کاری جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا روزگار میں اضافہ کرتی ہے. امپلائمنٹ لوگوں کو ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. زیادہ آمدنی ہوتی ہے اور جو معیشت ہے نا اکنامی ہے نا اس میں بھی انکریزمنٹ آتا ہے اور اس میں جو اخراجات ہیں نا وہ بھی بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس سے جو ہے نا مثبت فیڈ بیک ملنا شروع ہوتا ہے. نیکسٹ ہے اپنا رسک اینڈ ریٹرن خطرہ اور اس کی جو واپسی ہوتی ہے. کسی بھی جو ہے نا انویسٹمنٹ کی طرح اگر دیکھتے ہیں ریئل جو انویسٹمنٹ ہے پڑے نا اس کے ساتھ ساتھ جو اتنی ہوتی ہے یہ مطلب اس میں امپرومنٹ آتا ہے اور رسک بھی اس میں آ سکتا ہے.
معاشی حالات اگر دیکھتے ہیں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ یا کوئی بھی صنعت، اس کے مخصوص خطرات ہوتے ہیں جو ریئل انویسٹمنٹ کاری کر رہے ہوتے ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں اس کی کامیابی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ وہ پلان جو بنایا ہے وہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا۔ تاہم جو کامیاب جو ہوتے ہیں نا پلان وغیرہ، جو ریئل انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اس کی جو پیداوار ہوتی ہے، مطلب پہلے جو ہو رہی ہوتی ہے پلان اگر کامیاب ہوتے تو پہلے سے زیادہ انکم آنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ سرمایہ میں جو اضافہ ہوتا ہے نا، یا دونوں کے ذریعے جو پروفٹ ہے نا اس کی پیشکش کر سکتی ہے یہ۔ اور لاسٹ پہ ہے پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر۔ جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز ہیں نا، وہ ریئل جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا اس کے پبلک اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز کر سکتے ہیں، جس میں عوامی سرمایہ کاری جو ہوتی ہے، جو پبلک کاری ہوتی ہے انویسٹمنٹ، اس میں بنیادی ڈھانچے کے جو پلان وغیرہ بناتے ہیں اس پر گورنمنٹس کے جو اخراجات ہو گئے، انویسٹمنٹ ہو گئی، یا وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب اس میں پبلک بھی انویسٹمنٹ کر سکتی ہے، جو گورنمنٹس ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کر سکتی ہے، جبکہ جو نجی سرمایہ کاری ہوتی ہے اس میں کاروبار اور مختلف جو اثاثے ہوتے ہیں اس میں سرمایہ کاری کرنے والے جو افراد وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو ریئل انویسٹمنٹ ہے نا، وہ کسی بھی کنٹری کی جو مجموعی اقتصادی ترقی ہوتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، اس میں خوشحالی جو لانی ہے نا، اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ انویسٹمنٹ کو جمع کرنے یا تکنیکی ترقی یا کوئی بھی معیار زندگی ہے نا اس کو بہتر بنانے میں بہت اس کا اہم کردار ہے پڑا۔ جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں نا، اکثر معاشی صحت جو ہوتی ہے اس کے اشارے کے طور پر جو ریئل انویسٹمنٹ ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور جو معیشت کے اہم شعبے ہیں جس میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور اس کی فیسلٹیز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ پالیسی نافذ جو ہوتے ہیں نا وہ فراہم کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فائنینشیل انویسٹمنٹ کی، تو اس میں ہم جو ہے نا اکنامکس کے اندر اگر دیکھتے ہیں فائنینشیل انویسٹمنٹ جو ہے نا، اس مراد وہ ہے جو ٹائم کے ساتھ جو ہے نا پروفٹ پیدا کرنے کی جو توقع ہے نا، اور جو اس کے جو ہے توقع ہے اس کے ساتھ جو مالیاتی آلات ہوتے ہیں، فنڈز وغیرہ ہو گئے یا کوئی بھی سرمایہ ہے نا اس میں جنریٹنگ پیدا کرتے ہیں، مطلب مزید اس کو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جو فائنینشیل ہوتی ہے نا، یا دوسری جو ہے اپنی ریئل جو سرمایہ کاری ہوتے ہیں، یہ جو فائنینشیل اس کے برعکس ہے پڑے، جس میں ٹھوس اثاثے شامل ہوتے ہیں جیسے کہ ریئل اسٹیٹ یا مشینری، مالیاتی سرمایہ کاری وغیرہ شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ اسٹاک یا بانڈز ہو گئے، میوچل فنڈز ہو گئے، یا کوئی بھی مالیاتی منڈیاں جو ہے نا مارکیٹس وغیرہ اس میں تجارت کی جانے والے دیگر سیکیورٹیز وغیرہ جو ہے نا یہ شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں، جو مالیاتی سرمایہ کاری ہے نا، فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے نا، اس میں جو پروفٹ کمانے کی توقع ہے نا اس کے ساتھ جو مالیاتی آلات ہوتے ہیں نا، جیسے اسٹاک ہو گیا، بانڈز ہو گیا، میوچل فنڈز اور ادر سیکیورٹیز وغیرہ جو ہے نا، اس کے جو واپسی آنے کی جو ریٹرن ہوتے ہیں نا، ریٹرن ارننگ جو ہے نا اس پہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی ایگزامپل کی بات کرتے ہیں تو مالیاتی سرمایہ کاری میں جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے نا، اس میں اسٹاک، بانڈز، میوچل فنڈز، سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ ہو گیا، یا اور بھی کیپٹل مارکیٹس وغیرہ جو ہے نا، وہ تجارت جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کے کیے جانے والے دیگر جو مالیاتی آلات وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ اس کی کریکٹرسٹکس کی، تو فرسٹ ہے وہ ہے فائنینشیل انسٹرومنٹ۔ فائنینشیل انسٹرومنٹ جو ہیں بڑے نا، جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر مختلف انسٹرومنٹس وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو مستقل میں جو مالیاتی یا انکم ہوتی ہے، پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں ہم جو ہے نا مزید اس میں بڑھا سکیں گے۔ جو مثال کے طور پر اسٹاکس ہو گئے، کسی بھی کمپنی کی ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں اور سرمایہ کی تعریف اور منافع کے ذریعے سے ممکنہ پروفٹ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ بانڈز وغیرہ ہو گئے یا میوچل فنڈز ہو گئے اس کے اندر۔ نیکسٹ ہے لیکویڈیٹی۔ جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے نا، اکثر جو ہے نا ریئل انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا اس کے مقابلے میں زیادہ پروفٹ جو دے رہی ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری جو ہوتی ہے نا، ساتھ سے جو ثانوی منڈیاں ہوتی ہیں اس میں نسبتاً آسانی سے جو مالیاتی آلات ہوتے ہیں نا، انسٹرومنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی جو خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ایسٹس ہوتے ہیں نا، ایسٹس وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اس کو کیش میں کرنے میں نا فلیکسیبلٹی اور اس میں بیلٹی جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، بہت جلدی سے کوئکلی چینجز ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ نیکسٹ ہے اپنا مارکیٹ ڈریون ریٹرن۔ مارکیٹ سے چلنے والی جو واپسی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا جو مالیاتی جو ہوتی ہے فائنینشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو
فنینشیل انویسٹمنٹ کے جو ویلیو ہوتی ہے نا پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جو حالات ہوتے ہیں یا اس میں جو فیکٹرز ہوتے ہیں مارکیٹ کی کنڈیشنز وغیرہ یا سپلائی یا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اس کے ویریس جو ہے نا اکنامکس فیکٹرز ہوتے ہیں نا، یہ سب جو ہے نا جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا اس کے معامل سے نا متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ جو یہ سرمایہ کاری ہے نا، جو انویسٹمنٹ ہے اس پر واپسی سرمایہ کی تعریف جو ہوتی ہے یا اس میں سود ہوگی، انٹرسٹ ہوگی، پروفٹ ہوگی، یا ان کے جو ہے نا فیکٹرز ہو گئے، ان کے جو مجموعی طور پر سے آ سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے رسک اینڈ ریٹرن۔ جو رسک اور ریٹرن ہے نا، فائنینشیل انویسٹمنٹ کاری جو ہو رہی ہوتی ہے، فائنینشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں رسک کی جو ہے نا ڈیفرنٹ لیولز ہیں پڑے، اس پر مشتمل ہوتا ہے یہ، اور جو ممکنہ پروفٹ ہوتے ہیں نا اکثر جو ہے نا رسک کی سطح سے منسلک ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے نا رسک جو ہوتے ہیں سرمایہ کاری جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں زیادہ منافع کا امکان ہوتا ہے، لیکن وہ نقصان جو ہے نا رسک جو ہے نا کوئی بھی لاس ہو جو ہے نا زیادہ امکانات کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ جو گورنمنٹس ہوتے ہیں اس کے بانڈز ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر عام طور پر اسٹاک کے مقابلے میں کم رسک سمجھے جاتے ہیں، یہ کیونکہ جو مارکیٹ کی جو سچویشن ہوتی ہے نا اس میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے رسک کا بھی ایشوز ہوتا ہے کہ رسک ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ نیکسٹ ہے انٹرمیڈیئریز۔ اس کے اندر جو ہے نا جو مالیاتی منڈی ہوتی ہے نا، مارکیٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں نا، فائنینشیل مارکیٹس وہ انوالو ہو رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ ہو گئے اسٹاک ایکسچینج ہو گئے، بروکریج فرم ہو گئے، یا اور جو مالیاتی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اس کے جو ہے نا سیل اور پرچیز جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں فیسلٹیز جو ہے نا وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا سرمایہ کاری کی تجارت جو ٹریڈ ہوتی ہے یا اپنی جو مالی ہوتی ہے فائنینشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا اس کا انتظام کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈیورسیفیکیشن۔ یہ جو سرمایہ کار ہوتے ہیں نا، جو انویسٹر ہوتے ہیں نا، اپنے سرمایہ کو مختلف اثاثے طبقے جو ہے نا طبقوں یا شعبوں یا جغرافیائی خطوں جو ہوتے ہیں اس میں پھیلا کر اپنی جو مالی سرمایہ کاری ہوتی ہے نا، فائنینشیل جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا اس کو سپریڈ کر سکتے ہیں یا سپریڈ کرتے ہیں۔ اس کے جو ہے نا ایک رسک ہے مینجمنٹ حکمت عملی ہے اس میں، جس کا جو مقصد ہوتا ہے ایم ہوتا ہے نا مجموعی جو پورٹ فولیو ہوتی ہے اس پر کسی ایک سرمایہ کاری میں خراب کارکردگی کے اثرات جو ہے نا اس کو کم کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے انکم جنریشن۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ریئل انویسٹمنٹ میں دیکھا تھا انکم جنریشن، اس میں بھی انکم جنریشن ہے، اس میں آمدنی پیدا کرتی ہے۔ جو یہ فائنینشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، یہ انٹرسٹ کی جو ادائیگی ہوتی ہیں، مثلاً بانڈز ہو گئے، پروفٹ ہو گیا، مثلاً اسٹاک ہو گئی، یا کوئی بھی متواتر جو تقسیم ہوتی ہے نا، ڈویژن ہوتی ہے، اس کی دوسری جو شکلیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے انکم فراہم کر سکتی ہے یہ۔ نیکسٹ ہے مارکیٹ ایفیشنسی۔ مارکیٹ کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس میں جو ہے نا مالیاتی فنڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں جو فائنینشیل مارکیٹس میں جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اکثر جو معلوماتی جو طور پر مؤثر سمجھا جاتا ہے، انہیں مطلب اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی جو مالیاتی آلات فائنینشیل انسٹرومنٹ ہو گئے اس کی پرائسز دستیاب معلومات یا اس کی عکاسی کرتی ہیں، مطلب ایک جو گڈز ہے نا اس کے مارکیٹس کے اندر اس کے جو ہے ویلیو دکھا رہی ہوتی ہے، کتنی پرائس کی ہے، اس کا کیا مقصد ہے پڑا، اور یہ کتنی ویلیویبل ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ تو سرمایہ کاری کا مستقبل جو مارکیٹس ہیں ان کی ترقی کے بارے میں اپنی توقعات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، اس میں مطلب مزید وہ اچھا ڈیسیژن لیتے ہیں مارکیٹ ایفیشنسی کے اندر کہ اس میں بہتری آ سکے، اور جو پروڈکٹس ہیں نا وہ جو کسٹمر زیادہ سے زیادہ پرچیز کریں اور انہیں جو ہے نا پروفٹ زیادہ آ سکیں سیلرز کو۔ یہ جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے نا ماڈرن اکنامک سسٹم کا نا ایک جو ہے نا ایک اہم جو ہے نا کمپوننٹس ہے پڑا، جو کہ پروڈکٹیو یوزز کے لیے جو سرمایہ کا بہاؤ ہے نا اس کو آسان بناتا ہے، اور جو ریسورسز ہوتے ہیں اس کو مؤثر تقسیم جو ڈویژن ہوتی ہے نا اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ شمول افراد یا کوئی بھی ادارہ جاتی سرمایہ کار ہوتا ہے یا کوئی بھی انویسٹر ہوتا ہے، اس میں جو گورنمنٹس ہیں یا مالیاتی منڈیاں ہوتی ہیں، مارکیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں دولت بڑھانے یا اس میں جو خطرات ہیں نا اس سے بچاؤ کرتا ہے، اور مختلف مالی اہداف وغیرہ حاصل کرنے کے لیے نا یہ حصہ لیتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔